अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दूसरे जो भी ममालिक हैं जहाँ पे आज ईद उल फितर मनाई जा रही, हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस ईद पे अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखें और गरीब रिश्तेदारों दोस्तों का भी ख्याल रखें। एक तो ये बात थी। आज जो प्रोग्राम है वो जनाब ये है कि पाकिस्तान में जो हालात आजकल बने हुए हैं, मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ कि तौहीन मज़हब का जो कानून पाकिस्तान में बना हुआ है, वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है कि जो बंदा भी जाके किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, वो अगर झूठा निकल आता तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलती। ये भी एक इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आपने देखा बेशुमार केस सामने आते हैं और यही वजह है कि किसी को ये डर खौफ नहीं होता कि चलो अगर मैंने वो केस दर्ज कर दिया, अगले बंदे पे साबित ना भी हुआ तो मुझे कुछ नहीं होगा। जर्मनी में मुझे याद है, पुरानी बात है थोड़ी सी, एक बंदा था, उसने झूठी गवाही दे दी और नेशनलिटी अप्लाई की हुई थी जर्मन। तो वो जज ने उसे कहा कि हाथ खड़ा करके बताओ कि आप सच कह रहे हो। उसने कहा जनाब मैं सच कह रहा हूँ। जब बहस शुरू हुई, जिरा हुई, तो पता चला कि ये झूठी गवाही है। हमारा एशियन था, उसको 1 साल के लिए उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई गलती दोबारा की तो आपको जेल में डाला जाएगा। और ये भी हुआ कि उसके जो कागज़ थे वो गंदे हो गए। मतलब झूठी गवाही देने पर हमारे तो पाकिस्तान में बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद जो हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट में। उसके बाद हुआ ये कि उसका जो जर्मन पासपोर्ट था वो भी रोक दिया गया, सजा याफ्ता 5 साल तक पाबंदी। छोटा जुर्म 5 साल तक पाबंदी, बड़ा 10 साल तक। मगर पाकिस्तान में आप देख लें कि वहाँ पे अगर जाली डिग्री निकल आई, जी इसको जिस सीट से ये मुंतखब हुए थे उससे फारग कर दिया गया, घर चले जाए, कोई सज़ा नहीं। मरियम जाली पेपर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, कोई सज़ा नहीं। कोई भी वहाँ पे जाली पेपर दे दे, किसी को कोई फिक्र नहीं पड़ता। ये चीज़ें कोई अच्छी बात नहीं है, ना अदालतों के लिए अच्छी है, ना आवाम के लिए अच्छी है। ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि जिस मुल्क में सिर्फ वन वे सिस्टम हो, वहाँ पे यही हालात होते हैं कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये इमरान खान या 150 बंदे की बात नहीं है। अब जो ख़तरनाक चीज़ सामने आई है, फैसलाबाद खसूसी पुलिस स्टेशन में वो लोग गए हैं जहाँ पे ये केस इमरान खान पे FIR दर्ज हुई थी, तो वहाँ जुलूस चला गया। उन्होंने कहा जी हम पर अभी ये FIR दर्ज करो। और ये सिलसिला जो है ईद के बाद आपको मैं बता देता हूँ मुख्तसर कि फौरी तौर पे जो राना सनाउल्लाह है, जो खुद एक ऐसे बड़े केस में पकड़ा गया था, नॉर्मल तो कोई और माल नहीं पकड़ा जाए तो मेरा उसकी ज़मानत भी नहीं होती, मगर ये बादशाह बंदे हैं, जो मर्ज़ी करते रहे इनकी ज़मानतें हो जाती। और उसका बदला लेने के लिए इसने सोचा मेरे पे इन्होंने ये केस बनाया था, मैं इससे बढ़कर अब केस बनाता हूँ। ये है असल में गेम। हर तरफ अगर लूट मार की दौड़ लगी हुई है तो ये केसों की भी दौड़ लगी हुई है। पाकिस्तान में जो हालात आज आप देख रहे हैं, शेख रशीद ने बड़े सख्त बयान दिए कि किसी वक्त भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, यहाँ पे सड़कों पे मारदाड़ होगी। लग भी ये रहा है, मुख्तलिफ लोगों के साथ प्रोग्राम भी किए हैं, वो भी यही बता रहे हैं। ये हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। मैंने लोगों से फ़ोन पे बातचीत भी करता हूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि जो दूसरे ममालिक में लोग रहते हैं वो भी बड़े परेशान हैं, बेचैन हैं, मगर किसी को कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ता। फ़र्क इससे ये नहीं पड़ता जब एक हमाम में सब नंगे हों तो वहाँ कौन पकड़ेगा किसको। ये है असल वजह, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे की कोई कमज़ोरी जानता है और वो इस फिक्र में होता है कि यार मेरा ना पता चल जाए,
جس طرح کا عمران خان کے خلاف کوئی ویڈیو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ویڈیو پہلے بنائی گئی ہوگی، پہلے یہ خرید و فروخت ہوئی ہوگی، کہا جا رہا ہے جی وہ جو عمران خان کی دوسری بیگم تھی اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ تو یہاں آپ اندازہ لگا لیں کہ سیاست جو ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں چل رہی ہے، مگر ایک دوسرے کو ذاتی طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے، کسی کو مذہب کے نام پہ گرفتار کیا جاتا ہے، کسی کے اوپر مذہب کا یہ کہ اس نے توہین مذہب کی ہے۔ تو میں نے کل بھی اسے بتایا تھا کہ ہمارے سیاستدانوں کو ملک کی کوئی فکر نہیں، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ مہنگائی ہوگی یا لوگوں کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ فلاں کی ویڈیو نکالنی ہے۔ مریم نواز اس کے پاس ہر قسم کی ویڈیو ہے، پتہ نہیں وہ یہی کام کرتی ہے، اور بلیک میل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی قانون نہیں کہ آپ کسی کو بلیک میل کرتے ہیں، آپ یہ ویڈیو کی دھمکی دیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی قانون نہیں۔ اور جی جب نکالیں گے دیکھی جائے گی، جب نکالیں گے پھر بڑے بڑے لوگوں کو تو ویسے ہی کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اب لوگ جو ہیں وہ کل رات بھی سڑکوں پہ نکلے، میں نے مختلف شہروں سے رپورٹ لی، انہوں نے کہا یہ بے شمار دنیا باہر نکلی، اسلام آباد، لاہور، پنڈی، جو جگہ بھی تھی بارہ وہاں سے نکلی اور عمران خان کے حق میں نکلی۔ اب عمران خان کیونکہ یہ ادارے یا کوئی بھی اس وقت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری غلطی ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان اب کیا کرے گا کہ وہ ظاہر لوگوں کو لے کے سڑکوں میں نکلے گا، پھر خون خرابہ ہوگا۔ جہاں تک گورنمنٹ جو چوروں کی ہے، اگر ایک دو بندے بھی انہوں نے اس دفعہ پھڑکا دیے، جس طرح 14 بندے ماڈل ٹاؤن میں مار دیے تھے، تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم اسی طرح کنٹرول کر لیں گے جس طرح ماڈل ٹاؤن میں کنٹرول کر لیا تھا۔ مگر اس دفعہ میرا خیال ہے مشکل ہے، کیونکہ عدالتوں میں اب یہ نوجوان لوگ جا کے بیٹھیں گے، یہ فیصلے کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کے بندے کو مار دیں اور یہ خاموشی سے بیٹھیں۔ یہ میں ملک کے حالات پہ جو نظر ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں یا کوئی ایکشن نہیں لے گا تو لوگ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ ایک بندے کو بھی کسی کو نقصان پہنچ گیا نا، اور پتہ چل گیا کہ یہ نون لیگ نے مارا ہے یا پیپلز پارٹی نے مارا ہے یا پولیس نے مارا ہے یا اور کسی نے بھی مارا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں پھر وہی حالات ہوں گے جو شیخ رشید بار بار کہہ رہا ہے۔ اس پہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی بھی ہوتی ہے جو شرارت کرتی ہے، ملک کے اندر بھی ہے باہر بھی ہے، وہ کہیں اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اور وہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جیسے جیسے چیزیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں عمران خان کل کا شور ڈال رہا ہے کہ امریکہ میں بھی یہ رپورٹ نکل رہی ہے فلاں سے۔ ہمارے لوگوں میں آپ نے سنا کہ کسی نے یہ بات کی ہے؟ کسی نے نہیں یہ بات کی۔ اور یہ ہے خطرناک حالات، جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو وہ پھر انتقام پر اتر آتے۔ آپ نے اکثر ہم پہلے فلموں میں دیکھتے تھے، مگر یہ صحیح چلتا ہمارے ممالک میں سلسلہ جو ہے یہ بالکل ایسے ہی چلتا ہے۔ عید کا انتظار تھا، عید آج گزر جائے گی، عید کے بعد آپ دیکھتے ہیں 3-4 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں تو بے چینی ہے ہی ہے، باہر لوگ بڑے غصے میں اس وقت، اور جو سعودی عرب ہے وہاں سے ابھی تک اس طرح کا کوئی بیان جاری نہیں ہوا کہ کوئی توہین مذہب ہوئی ہے یہاں۔ اگر اس ملک کے وزیر خارجہ یا کسی نے ابھی تک اس طرح کا بیان جاری نہیں کیا تو ہمارے وزیر داخلہ کو اتنی کیا ان سی پریشانی بنی ہوئی ہے، سوچنے والی بات ہے۔ مگر یہ قوانین جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ویسے نامناسب ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کر سکتا، اور اگر مسلمانوں کا اچھا نمونہ ہو، اچھے جو اخلاق ہوں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، تو کوئی دوسرا بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ آپ کے مذہب کو برا کرے۔ میں آپ کو یہ جو آخر پہ بات بتائی اس پہ غور کیجئے گا کہ جب آپ کسی سے
جو اسلام کہتا ہے اس کے مطابق سلوک کریں گے تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ آپ کو یا آپ کے مذہب کو برا کہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہماری جو حالت ہے پاکستان میں، وہاں پہ اسلام والی بات آپ کو ویسے نظر نہیں آتی۔ آج ہی میں نے لوگوں سے بات چیت کی، انہوں نے کہا جی صرف یہ یہاں تک ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں۔ تو یہ مختصر آج پروگرام اس لیے میں آپ کو بتایا کہ عید کا دن ہے، لوگ عید میں مصروف ہوں گے، تو آپ نے خود فیصلہ کرنا۔ شام کی نشریات میں جنگ کی صورتحال حالات حاضرہ میں تفصیل سے بتا دیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔